بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لاسٹ مومنٹ عمران سیریز کی قسط نمبر 5 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ جیپ تیزی سے پہاڑی راستوں پر چکر کاٹتی ہوئی پلاسن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر شاغل موجود تھا۔ شاغل اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اس نے فوجی چھاؤنی جہاں اس کا علاج کیا گیا تھا وہاں سے کافرستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کال کر کے اپنے سیکشن کے شعبہ کے 15 افراد کو پلاسن میں کال کر لیا تھا، اور اس وقت وہ اس فوجی چیف کے ذریعے اس چھاؤنی سے پلاسن جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جہاں بھی ہوں گے بہرحال وہ ایک بار پھر پلاسن ہی پہنچیں گے، اور اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہرحال انہیں ٹریس کر دے گا۔ اس لیے وہ پلاسن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ شاغل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل ٹھاکر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل ٹھاکر کی آواز سنائی دی تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ یس شاغل اٹینڈنگ یو، اوور۔ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے چھاؤنی کال کی تھی تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ جیپ میں واپس پلاسن جا رہے ہیں اور جیپ میں اسپیشل ٹرانسمیٹر موجود ہے جس کی فریکوینسی انہوں نے مجھے بتا دی ہے، اس لیے میں نے اس فریکوینسی پر کال کی ہے، اوور۔ کرنل ٹھاکر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو شاغل کے چہرے پر ابھر آنے والے حیرت کے تاثرات ختم ہو گئے۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے، اوور؟ شاغل نے کہا، ہاں، ہمارے خصوصی سینٹر نے پاکشاہی ایجنٹوں کی ایک کال پکڑی ہے۔ یہ کال ساگن سے کی جا رہی تھی اور کاغذوں میں وصول کی جا رہی تھی۔ اس کے مطابق کاغذوں کے ایئر فورس کے اڈے سے وہ لوگ وہاں موجود جدید ترین ماؤنٹین ہاک طیارہ اڑانے کی سازش کر رہے تھے، جس پر میں نے صدر صاحب کو رپورٹ دی تو صدر صاحب نے مجھے وہاں کام کرنے سے روک دیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ہماری وہاں موجودگی سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کاغذوں ایئر سینٹر کی سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں، اس لیے میں نے چھاؤنی جہاں آپ کا علاج ہو رہا تھا وہاں کال کی تھی، اوور۔ کرنل ٹھاکر نے کہا، ماؤنٹین ہاک جنگی طیارہ حاصل کرنے کی سازش، لیکن اس طیارے کے حاصل کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اوور؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی بات تو میری اور صدر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ کہیں وہاں MV3 ہیلی کاپٹر موجود نہ ہو، لیکن میں نے سینٹر سے کنفرم کیا ہے وہاں سوائے جنگی طیاروں کے کوئی عام ہیلی کاپٹر بھی موجود نہیں ہے، اوور۔ کرنل ٹھاکر نے کہا، کیا یہ بات کنفرم ہے کہ کاغذوں سے وہ لوگ واقعی طیارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اوور؟ شاغل نے کہا، ہاں، یہ بات کنفرم ہے، اوور۔ کرنل ٹھاکر نے کہا، ٹھیک ہے، میں بہرحال پلاسن جا رہا ہوں۔ اگر یہ لوگ طیارہ حاصل کر بھی لیں گے تو اسے استعمال تو پلاسن پر ہی کریں گے، میں ان سے وہاں نمٹ لوں گا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے تازہ ترین معلومات مجھے مہیا کر دیں، اوور۔ شاغل نے کہا، اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاغل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کاغذوں یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے، شاغل نے نوجوان ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تو دوسری طرف ہے جناب، کافی فاصلے پر ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں قریب کوئی ایسا اڈا ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر مل سکے؟ میں کاغذوں جانا چاہتا ہوں، شاغل نے کہا۔ یس سر، یہاں سے قریب ایک چھوٹا سا ایئر سینٹر ہے، وہاں سے ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ تو پھر چلو وہاں، شاغل نے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد شاغل ایک ہیلی کاپٹر میں سوار کاغذوں کی طرف اٹھا چلا جا رہا تھا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر کاغذوں کے ایئر سینٹر کی رینج میں داخل ہوا تو ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، کاغذوں ایئر سینٹر، ہیلی کاپٹر میں کون سوار ہے، ہیلو؟ ایک سخت سی آواز سنائی دی، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاغل بول رہا ہوں، میں کاغذوں ایئر سینٹر پر آ رہا ہوں، کون ہے ایئر کمانڈر، اس سے میری بات کرواؤ، اوور۔ شاغل نے سخت لہجے میں کہا، ہیلو، ایئر کمانڈر جے سنگھ بول رہا ہوں، کیا آپ خود اس ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں، اوور؟ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی، تو تمہارا کیا خیال ہے، میری روح ٹرانسمیٹر پر تم سے بات کر رہی ہے، نان سینس، اوور۔ شاغل نے یک لخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، او سوری سر، لیکن یہ تو عام سا ہیلی کاپٹر ہے،
سیکرٹ سروس کا مخصوص ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اوور، جے سنگھ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کاغذو ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہوں، انتہائی اہم مشن پر، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ اوور، شاغل نے کہا۔ یس سر۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاغل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ایئر سینٹر کے ایک مخصوص حصے میں اتر گیا۔ جے سنگھ وہاں شاغل کے استقبال کے لیے بذات خود موجود تھا۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے سر، جے سنگھ نے قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، تم اچھے آدمی ہو، میں صدر صاحب سے کہہ کر تمہاری مزید ترقی کروا دوں گا، شاغل نے اپنی عادت کے مطابق اپنی تعریف سنتے ہی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جے سنگھ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ دفتر میں پہنچتے ہی جے سنگھ نے پہلے سے بھی زیادہ خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، اور ڈیوٹی کے دوران میں کچھ نہیں پیتا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ایئر سینٹر پر ماؤنٹین ہاک نامی جنگی طیارہ موجود ہے، شاغل نے کہا۔ تو جے سنگھ بے اختیار اچھل پڑا۔ یس سر، وہ آزمائشی پرواز کے لیے بھجوایا گیا تھا، لیکن پھر اعلیٰ حکام نے اس پرواز کو تاحکم ثانی معطل کر دیا ہے، جے سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ کیا یہاں اس طیارے کا کوئی ماہر موجود ہے جو اس کی تمام خصوصیات سے واقف ہو؟ شاغل نے پوچھا۔ یس سر، کیپٹن جانسن موجود ہے سر، وہ طیارے کا خصوصی ماہر ہے، اور اسی لیے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ گڑبڑ کو ٹھیک کر سکے، جے سنگھ نے کہا۔ اسے بلاؤ یہاں، شاغل نے کہا۔ تو جے سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ جے سنگھ بول رہا ہوں، کیپٹن جانسن کو آفس بھیجو، جے سنگھ نے سخت لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر باقاعدہ ایئر فورس کی یونیفارم موجود تھی۔ اس نے اندر آ کر جے سنگھ اور شاغل کو باقاعدہ سلوٹ کیا، کیونکہ سارے ایئر سینٹر کو معلوم ہو چکا تھا کہ شاغل پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ بیٹھو کیپٹن جانسن، شاغل نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، کیپٹن جانسن نے کہا، اور کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیپٹن جانسن، ماؤنٹین ہاک طیارہ کیا کسی ہیلی کاپٹر کی طرح کسی پہاڑی پر اتر سکتا ہے؟ شاغل نے کیپٹن جانسن سے کہا۔ نو سر، یہ تو جنگی طیارہ ہے سر، یہ کیسے کسی پہاڑی پر اتر سکتا ہے؟ کیپٹن جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو کیپٹن جانسن، پاکشاہی ایجنٹ اس ایئر سینٹر سے ماؤنٹین ہاک طیارہ اڑانے کی سازش کر رہے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ وہ گلاسن چوٹی جو کہ تقریباً 18,000 فٹ بلند ہے پر اتر کر وہاں ایک مخصوص اڈے کو تباہ کر سکیں۔ میں اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ آخر وہ کس لیے یہ طیارہ اڑانا چاہتی ہیں؟ شاغل نے کہا۔ نہیں سر، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے سر، البتہ یہ طیارہ 18,000 فٹ کیا 28,000 فٹ کی بلندی پر بھی اڑ سکتا ہے، اور اسے انتہائی تیزی سے اڑایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی پہاڑی چوٹی پر تو کیا کسی وادی میں بھی نہیں اتر سکتا، کیپٹن جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خاص طور پر یہ طیارہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شاغل نے کہا۔ سر، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیپٹن جانسن نے ایک بار پھر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کس قسم کی گنیں موجود ہوتی ہیں؟ شاغل نے پوچھا۔ تو اس کی تفصیل کیپٹن جانسن نے بتا دی۔ او نہیں، ان سے تو کسی صورت بھی یہ اڈا تباہ نہیں ہو سکتا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، شاغل نے کہا۔ تو کیپٹن جانسن اٹھا اور سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماؤنٹین ہاک طیارہ تو یہاں موجود ہے، اور پاکشاہی ایجنٹ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیپٹن جانسن کے جانے کے بعد جے سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور شاغل نے اسے ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے مخصوص کال کیچ ہونے اور پھر اسے بتانے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ لیکن سر، یہاں تو انتہائی سخت حفاظتی اقدامات ہیں، چند ایجنٹ یہاں کیسے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو سرین خودکشی کے مترادف ہوگا، جے سنگھ نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، وہ تمہارے بس کے نہیں ہیں، اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ تم چل کر مجھے اپنی حفاظتی انتظامات کا معائنہ کراؤ تاکہ میں انہیں مزید بہتر کرنے کے بارے میں ہدایات دے سکوں، شاغل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس سر، جے سنگھ نے بھی اٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر شاغل کے آگے بڑھتے ہی وہ مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چلتا ہوا آفس کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی کاغذوں جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ کامران اندر داخل ہوا۔ سر، گلشاہ کی طرف سے ایک اہم اطلاع موصول ہوئی ہے، کامران نے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیسی اطلاع؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ سر، گلشاہ نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف شاغل ایک ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچا ہے
اور اس نے وہاں بتایا ہے کہ پاکستانی ایجنٹ ایئر سینٹر پر ریڈ کرنے والے ہیں اور وہاں سے ماؤنٹین ہاک طیارہ اڑانے کی کوشش کریں گے۔ اس نے بتایا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے ایک مخصوص کال نہ صرف کیچ کر لی تھی بلکہ اسے سن بھی لیا گیا تھا، اور شاغل نے قریبی فوجی چھاؤنی سے مسلح فوجیوں کا ایک بڑا دستہ وہاں منگوا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹین ہاک طیارے کو بھی کیموفلاج کر دیا گیا ہے اور اس کی خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے۔ کامران نے تیز تیز لہجے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تو وہاں جانا فضول ہے۔ شاغل نے ایک دستہ ایک طرف ہمارے وہاں پہنچنے تک پوری فوجی چھاؤنی ہی طلب کر لینی ہے اور پھر وہاں خواہ مخواہ کے الجھاؤ میں پھنس جائیں گے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس لیے تو کہتی ہوں کہ شاغل کا خاتمہ کر دو۔ اب دیکھو کہ اگر اسے ہلاک کر دیا جاتا تو اب یہ مسئلہ تو سامنے نہ آتا۔ جولیا نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا، اب واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمیں اب آگے کی بات سوچنی چاہیے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس طرح ساری زندگی ہم بھٹکتے ہی رہیں گے۔ ہمیں MV3 ہیلی کاپٹروں کے اڈے پر ہی ریڈ کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، نہیں، وہاں حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ کامران تم جا سکتے ہو اور ہمارا پروگرام فی الحال منسوخ سمجھو، عمران نے کہا۔ تو کامران سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران صاحب، ہمیں واپس پاکیہ جانا چاہیے، وہاں سے خصوصی انتظامات کر کے پھر آنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، آنے جانے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ پھر واپس آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر آخر کیا جائے؟ یہ تو لاحل مشن بن گیا ہے۔ جولیا نے جلائے ہوئے انداز میں کہا، ہاں، اب تو واقعی یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب ایسی صورت پیش آ جائے تو اماں بھی کا حکم ہے کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ تمام بند دروازے کھولنے پر وہی قادر ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ جولیا نے کہا، وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اور اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جہاں پانی وغیرہ موجود تھا۔ عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں، واقعی اس موقع پر دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ صفدر نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک مقامی آدمی تھا۔ عمران جو اس وقت پانی والے حصے کے قریب موجود تھا، کامران اور اس کے پیچھے آنے والے کو دیکھ کر مڑ گیا۔ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ کو شاید مجاہدین کی آزادی پر رحم آ گیا ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی کامران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کس پر رحم؟ عمران نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس آدمی کا نام بلال ہے اور یہ پلاسن کی اس چوٹی تک پہنچنے کا ایسا راستہ جانتا ہے جس کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا، کامران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ویری گڈ، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کامران اور بلال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عمران خود بھی دری پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ بلال پلاسن گاؤں کا رہنے والا ہے اور اتفاق سے یہ یہاں آیا اور ہمارے ایک ساتھی سے ملنے یہاں آ گیا۔ یہ پلاسن میں تحریک آزادی کا کارکن ہے۔ میں یہاں سے واپس گیا تو میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ پلاسن کا سن کر میں نے ویسے ہی اس سے اڈے تک پہنچنے کے لیے کسی راستے کی بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسا راستہ جانتا ہے جس پر میں اسے فوراً آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے بارے میں اسے بتا دیا ہے، کامران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی اس اڈے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے بلال صاحب؟ عمران نے اس بار براہ راست بلال سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ہے جناب، لیکن یہ راستہ اس قدر پرخطر ہے کہ اس پر سفر کرنا انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے، بلال نے جواب دیا۔ کیا تم اس راستے کی تفصیل بتا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، یس سر، لیکن اگر نقشہ موجود ہوتا تو زیادہ آسانی ہو جاتی، بلال نے کہا۔ میں لے آتا ہوں نقشہ، کامران نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلال صاحب، یہ راستہ کس قسم کا ہے؟ جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پلاسن پہاڑی کسی پنسل کی طرح سیدھی ہے اور آدھی پہاڑی برف سے ڈھکی رہتی ہے اور چوٹی پر تو ہر وقت برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں، عمران نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک مسلسل ٹکرے مارنے کے باوجود وہ کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے تھے، جبکہ ابھی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ راستہ موجود ہے۔ آپ کی بات درست ہے جناب، واقعی ایسا ہے، لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ یہ راستہ قدرتی ہے اور ایک کریک کی صورت میں آدھی پہاڑی تک چکر کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر باقی آدھی پہاڑی میں یہ پہاڑی کے اندر سے اوپر جاتا ہے اور وہی حصہ سب سے خطرناک ہے، بلال نے جواب دیا۔ کیا آپ اس راستے سے کبھی چوٹی پر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، میں اپنے والد کے ساتھ 2 بار جا چکا ہوں۔ دراصل پلاسن میں ہمارا قبیلہ سب سے قدیم قبیلہ ہے
اور ہم قدیم عرصے سے اس علاقے میں رہتے آئے ہیں، اس لیے یہاں پہاڑیوں میں راستے ہمارے دیکھے والے ہیں۔ بلال نے کہا، لیکن اوپر خوفناک سردی سے بچاؤ آپ کیسے کرتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اس پہاڑی کے دامن میں ایک جڑی بوٹی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اس بوٹی کا رس اگر مخصوص مقدار میں پی لیا جائے تو ایک مخصوص وقت تک انسانی جسم سردی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلال نے کہا، لیکن آپ وہاں کیا کرنے جاتے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ چوٹی پر برف کے اندر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے جسے ہماری مقامی زبان میں شکاکو کہا جاتا ہے۔ اس بوٹی کے رس سے مقامی طور پر دوا بنائی جاتی ہے جسے شکاکو دوا کہا جاتا ہے، اور یہ دوا اس علاقے میں پائی جانے والی ایک انتہائی خوفناک مرض کا انتہائی اکثر علاج ہے۔ اس بیماری کو بھی شکاکو ہی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری سے انسان کا جسم تیزی سے گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج سوائے اس شکاکو دوا کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قدیم دور سے ہی اس جڑی بوٹی کی انتہائی مانگ رہی ہے، اور ابھی تک بھی ہے، کیونکہ جس کو یہ بوٹی مل جائے وہ اس کی دوا تیار کر لیتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر بن جاتا ہے۔ بلال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن اب تو وہاں اڈا بن چکا ہے، کیا اس اڈے کی وجہ سے یہ راستہ بند نہیں ہو گیا؟ عمران نے کہا، جی نہیں، یہ اڈا ایک سائڈ پر بنایا گیا ہے، پوری پہاڑی پر نہیں بنایا گیا، بلال نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ تھا۔ اس نے وہ نقشہ عمران کے سامنے دری پر کھول دیا، اور بلال اس نقشے پر جھک گیا۔ وہ چند لمحے غور سے اس نقشے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی انگلی نقشے پر ایک جگہ رکھ دی۔ یہ پلاسن ہے جناب، بلال نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، یہ اس کے ساتھ دوسری پہاڑی ہے جس کا نام ساگان ہے۔ بلال نے ساتھ والی پہاڑی کے نشان پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، یہ ساگان پہاڑی اور پلاسن پہاڑی آدھی سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد علیحدہ ہو جاتی ہیں، لیکن ساگان کی بلندی پلاسن سے کہیں زیادہ کم ہے، بلال نے کہا۔ پھر عمران نے کہا، جناب پہلے یہ راستہ ساگان پہاڑی سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں جا کر ساگان پہاڑی پلاسن پہاڑی سے علیحدہ ہوتی ہے وہاں سے یہ راستہ پلاسن میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ اوپر جانے کے بعد یہ راستہ پہاڑی کے اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اوپر پہنچ جاتا ہے، بلال نے کہا۔ گڈ، لیکن یہ کس قسم کا راستہ ہے؟ عمران نے مطمئن بھرے انداز میں کہا۔ بلال نے راستے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جب تک یہ راستہ پہاڑی کے اندر داخل نہیں ہوتا یہ پہاڑی کے گرد گھومتا ہوا اوپر جاتا ہے، اور جب یہ پہاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس راستے پر چڑھنے کے لیے باقاعدہ رسے استعمال کرنے پڑتے ہیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، اندرونی راستہ انتہائی خطرناک ترین راستہ ہے، بلال نے کہا۔ جب تم اور تمہارے والد وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے عمران صاحب کہ جس کو ہم لاحل سمجھ رہے تھے وہ اچانک حل ہو گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، واقعی وہی ذات ہر بند دروازے کو کھولنے پر قادر ہے۔ دیکھا، ابھی تک ہم نے صرف دعا مانگنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر دی۔ بہرحال اب پہلے شکرانے کے نفل پڑھنے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس مشن کی کامیابی کی دعا مانگوں گا، کیونکہ اس وقت پوری تحریک آزادی کے لاکھوں مجاہدین کی زندگیاں اس مشن کے ساتھ منسلک ہو چکی ہیں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ شاگل کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کاغذوں اڈے کے آفس میں کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور جے سنگھ اندر داخل ہوا۔ اس نے زبان کھول دی ہے جناب، جے سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ شاگل نے پوچھا۔ وہ مسلمان ہے جناب، اس کا اصل نام گل شاہ ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس نے ساگن کے اڈے کے انچارج کامران کو آپ کی یہاں آمد اور ساری کارروائی کی رپورٹ دی ہے، اور اب وہ لوگ یہاں نہیں آ رہے، جے سنگھ نے جواب دیا۔ ہاں، انہیں ہلاک کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، ابھی زندہ ہے، البتہ شدید تشدد کر کے اس کی زبان بڑی مشکل سے کھلوائی ہے، انتہائی سخت جان آدمی ثابت ہوا ہے، جے سنگھ نے کہا۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ اسے چیک کر لیا گیا تھا، ورنہ ہم یہاں بیٹھے انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس انچارج سے یہ معلوم کیا جائے کہ اب ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ شاگل نے کہا۔ ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے جناب کہ گل شاہ خود اسے کال کر کے پوچھے، لیکن وہ شاید ایسا نہ کرے، جے سنگھ نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں اس سے وعدہ کروں گا کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر رضامند ہو جائے گا، شاگل نے کہا، اور جے سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس سے نکل کر مختلف راہداروں سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں دیوار کے ساتھ ایک مضبوط جسم کا آدمی زنجیروں سے جکڑا ہوا نیم بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔
اس کا جسم کوڑوں کی ضرب سے لہولان ہو رہا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ اسے پانی پلاؤ، شاگل نے ایک آدمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا مڑا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے کھلی ہوئی بوتل کا دہانہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس آدمی نے اس طرح پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جب بوتل ختم ہو گئی تو وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا، لیکن اب اس آدمی کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ تمہارا نام گل شاہ ہے؟ شاگل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میرا نام گل شاہ ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے جانتے ہو؟ شاگل نے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ ہاں، تم کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل ہو، گل شاہ نے جواب دیا۔ سنو، میں تم سے بطور چیف وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے زخموں کی بینڈیج کر دی جائے گی بلکہ تمہیں زندہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، شاگل نے کہا۔ تو گل شاہ نے چونک کر شاگل کی طرف دیکھا۔ کس قسم کا تعاون؟ گل شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ساگن اڈے کے انچارج کو کال کرو اور اس سے معلوم کرو کہ پاکشاہی ایجنٹ ادھر نہیں آ رہے۔ تو اب ان کا کیا پروگرام ہے؟ شاگل نے کہا۔ وہ نہیں بتائے گا، گل شاہ نے جواب دیا۔ تم کوشش تو کرو، اگر میں نے دیکھا کہ تم نے درست کوشش کی ہے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، گل شاہ نے کہا۔ گڈ، شاگل نے کہا، اور پھر وہ جے سنگھ سے مخاطب ہوا۔ جے سنگھ، گل شاہ کو زنجیروں سے آزاد کر کے اس کے زخموں کی بینڈیج کرواؤ اور پھر اسے طاقت کے انجیکشن وغیرہ لگا کر آفس میں لے آؤ، شاگل نے کہا۔ یس سر، جے سنگھ نے جواب دیا۔ تو شاگل مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر دوبارہ راہداریوں میں سے ہوتا ہوا واپس آفس پہنچ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جے سنگھ گل شاہ کے ساتھ آفس میں داخل ہوا تو اب گل شاہ کی حالت کافی سے زیادہ سنبھل چکی تھی۔ اس کے زخموں کی بینڈیج کر دی گئی تھی۔ بیٹھو گل شاہ، شاگل نے نرم لہجے میں کہا، اور گل شاہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کسی خاص ٹرانسمیٹر پر کال کرتے ہوگے شاید، شاگل نے گل شاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، وہ ٹرانسمیٹر میری الماری کے خفیہ خانے میں موجود ہے، گل شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ٹرانسمیٹر لے آؤ، شاگل نے جے سنگھ سے کہا، اور جے سنگھ بغیر کوئی جواب دیے باہر چلا گیا۔ تم فکر مت کرو گل شاہ، میرا نام شاگل ہے اور میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ بہرحال پورا کرتا ہوں، شاگل نے اپنے مزاج کے خلاف انتہائی نرم لہجے میں گل شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور گل شاہ نے جواب دینے کی بجائے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جے سنگھ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر گل شاہ کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گل شاہ نے ٹرانسمیٹر لے کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، گل شاہ کالنگ، اوور، گل شاہ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس کامران، اٹینڈنگ یو، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کامران، عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا اب کیا پروگرام ہے؟ اوور، گل شاہ نے کہا۔ وہ اب کاغذوں نہیں آ رہے، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ شاید اب وہ وہاں نہ آئیں، اور اب انہوں نے حتمی طور پر ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ لیکن پھر مشن کیسے مکمل ہوگا؟ اوور، گل شاہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے، اب انشاءاللہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو شاگل اور جے سنگھ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ شاگل نے آنکھیں پھاڑ کر گل شاہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی تفصیل معلوم کرے۔ وہ کیسے؟ اوور، گل شاہ نے پوچھا۔ تالاسن پہاڑی پر جو اڈا ہے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی سے ملوا دیا ہے جو ایک خفیہ راستے کے بارے میں جانتا ہے۔ اب عمران صاحب اور ان کے ساتھی اس راستے کے ذریعے اپنا مشن مکمل کریں گے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گل شاہ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس سے دوبارہ بات کرو اور اس سے اس راستے کی پوری تفصیل پوچھو، شاگل نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اتنا بھی اس نے مجھے بتا دیا ہے، مزید تفصیل وہ نہیں بتائے گا، گل شاہ نے جواب دیا۔ میں کہہ رہا ہوں پوچھو اس سے، یہ میرا حکم ہے، سمجھے؟ مجھے اس راستے کی تفصیل چاہیے، ہر قیمت پر اور ہر صورت میں۔ شاگل کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں بتائے گا، مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہے۔ گل شاہ بھی اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے حکم کی تعمیل نہ کرو، نان سینس، شاگل نے یک لخت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ گل شاہ یا جے سنگھ کچھ سمجھتے، شاگل نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ریوالور کے دھماکوں اور گل شاہ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ گل شاہ کئی گولیاں سینے پر کھا کر چیختا ہوا کرسی سمیت پشت کے بل نیچے جا گرا تھا۔ نان سینس، میرے حکم کی تعمیل نہ کر رہا تھا، نان سینس،
شاگل نے اس کے نیچے گرنے کے بعد ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا، جبکہ جے سنگھ دم سادے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور گلشاہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا تھا۔ اب میری یہاں ضرورت نہیں رہی، اس لیے میں واپس پلاسن جا رہا ہوں، شاگل نے کہا۔ یس سر، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو سرین قتل ہے جناب، جے سنگھ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ وہ فوجی تھا، اس لیے ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہ تھا کہ اس طرح بھی کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ نانسنس، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، اور چیف کسی بھی غدار کو اس کی غداری کی سزا خود بھی دے سکتا ہے، شاگل نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن بہرحال مجھے تو اعلیٰ حکام کو اس کی رپورٹ دینا ہوگی، کیونکہ بہرحال قانون کے مطابق کوئی آفیسر کسی کو اس انداز میں براہ راست تو ہلاک نہیں کر سکتا۔ جے سنگھ نے کہا، تمہاری یہ جرت کہ تم میری رپورٹ کرو گے، میری، چیف آف سیکرٹ سروس کی؟ شاگل نے یک لک چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ گلشاہ کی طرح جے سنگھ سنبھلتا، شاگل نے اس پر فائر کھول دیا، اور جے سنگھ بھی گلشاہ کی طرح گولیاں کھا کر چیختا ہوا کرسی سمیت فرش پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا۔ نانسنس، میری رپورٹ کرے گا، نانسنس، شاگل نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریوالور اس نے دوبارہ جیب میں رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اڈے کے دوسرے افراد کو بلا کر ان کو بتا سکے کہ یہ دونوں ہی آپس میں ملے ہوئے تھے اور غدار تھے۔ اور پوچھ گچھ کے دوران جے سنگھ نے اس پر ریوالور نکال لیا تھا جس پر اس نے اپنے تحفظ کے لیے ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی پلاسن کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری پہاڑی ساگان کے دامن میں واقع ایک بڑے سے قاعدے میں موجود تھے۔ انہوں نے چونکہ ٹارچ نہ جلائی تھی، اس لیے غار کے اندر بھی گپ اندھیرا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر کافرستانی فوج کی یونیفارم تھی۔ ان یونیفارمز کا بندوبست کامران نے کیا تھا، اور وہ رات کے اندھیرے میں بلال کی رہنمائی میں ساگن سے روانہ ہو کر تقریباً آدھی رات کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی تو رات کی اس گہری تاریکی میں ہی پہاڑی پر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن بلال نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ راستہ چونکہ قدرتی ہے اور اس راستے میں انتہائی بیچ و خام ہونے کے ساتھ ساتھ راستہ اس قدر پر خطر ہے کہ رات کے وقت کسی صورت بھی اس راستے پر چلا نہیں جا سکتا، ورنہ سب کے ہلاک ہونے کا یقینی خدشہ ہے۔ عمران نے صبح ہونے تک اس غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت وہ سب اس غار میں موجود تھے۔ البتہ صفدر اور کیپٹن شکیل غار سے باہر نکل کر چٹانوں کی اوٹ میں جا بیٹھے تھے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا بر وقت سد باب کیا جا سکے۔ صبح کے وقت تو دور سے ہمیں چیک کیا جا سکتا ہے، جولیا نے بلال سے مخاطب ہو کر کہا۔ مس صاحبہ، اصل ٹارگٹ تو پلاسن پہاڑی ہے، جبکہ ہم نے ساگان پر سفر کرنا ہے، اور یہ بات فوجیوں کو نہیں معلوم کہ ساگان پہاڑی کی طرف سے پلاسن پہاڑی کے اندر تک کوئی راستہ جاتا ہے۔ جہاں تک پلاسن کا تعلق ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد بس تھوڑا سا سفر ہی کرنا ہوگا، جبکہ باقی تمام سفر اندرونی طرف کا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اطمینان سے پلاسن کے اڈے تک پہنچ جائیں گے، بلال نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر صبح تک انہوں نے اس طرح مختلف بات چیت میں وقت گزارا، اور جب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ماحول پر پھیلنے لگی تو وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ عمران اور جولیا کے علاوہ باقی ساتھیوں نے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے، اور دور مار مخصوص ساخت کی مشین ان سب کے ہاتھوں میں تھی۔ البتہ بلال خالی ہاتھ تھا، اور پھر بلال کی رہنمائی میں ان سب نے ایک تنگ بیچو دار پہاڑی راستے پر بلندی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی ٹکریں مارنے کے بعد آخرکار مشن پر کام شروع ہوا، صفدر نے کہا۔ اس بار واقعی ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ غلطی عمران کی ہے، ورنہ اگر ہم سیدھے رابندر 2 ایئر بیس پر ریڈ کر دیتے اور وہاں سے MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کر لیتے تو ہمیں خواہ مخواہ اتنی ٹکریں نہ مارنی پڑتی، اور مشن بھی کم کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، عمران صاحب نے درست کام کیا تھا۔ اول تو رابندر 2 ایئر بیس پر ہمیں بے پناہ جدوجہد کرنا پڑتی، دوسری بات یہ کہ وہاں سے اگر ہم مخصوص ہیلی کاپٹر حاصل بھی کر لیتے تو وہ بہرحال میزائل پروف تو نہ ہوتا، اور رابندر 2 ایئر بیس سے یہاں پلاسن تک اس ہیلی کاپٹر کو 1000 بار تباہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کی باقاعدہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھیں۔ جولیا نے عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا، یہ سب خواہ مخواہ کی سوچیں ہیں، زیادہ لمبی سوچیں آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان سے تھوڑا آگے عمران بلال کے ساتھ چل رہا تھا۔ لمبی سوچیں نہیں، بلکہ اسے اندیشہ ہائے دور دراز کہا جاتا ہے۔
عمران نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے مسلسل چلنے کے بعد وہ ساگان پہاڑی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے، کیونکہ راستہ اب اندر داخل ہو چکا تھا۔ پھر کافی اونچائی پر جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دونوں پہاڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، لیکن اب جس جگہ پر وہ پہنچے تھے وہاں راستے میں ایک خاصا بڑا خلا تھا، اور ظاہر ہے یہ اس لحاظ سے انتہائی خطرناک تھا کہ ایک تنگ سے راستے سے چھلانگ لگا کر دوسرے تنگ سے راستے پر قدم جمانا خاصا مشکل کام تھا۔ معمولی سی لغزش سے وہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں گر سکتے تھے۔ وہ سب اس خلا کی ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ کیا یہ خلا اب پیدا ہوا ہے یا پہلے سے ہے؟ عمران نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، پہلے تو نہیں تھا، یہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، بلال نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ خلا بھی خاصا ہے، یوں لگتا ہے جیسے درمیان کا کوئی بڑا پتھر ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہو اور جس کی وجہ سے یہ خلا پیدا ہوا ہے، صفدر نے کہا۔ پتھر نہیں بلکہ چٹان کہو، بہرحال اب اسے پار کرنا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا خیال ہے کہ چھلانگ لگا کر اسے پار نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ لمبی چھلانگ کے بعد تنگ راستے پر پیر جمانا تقریباً ناممکن ہے، اور پھر پکڑنے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے میں چھلانگ لگاؤں گا، تنویر نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے، معمولی سی کوتاہی کا نتیجہ بھیانک نکلے گا، اس لیے جو کچھ کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے دوسری طرف رسی پھینکی جائے، پھر اس رسی کو کمر سے باندھ کر چھلانگ لگائی جائے تاکہ اگر آدمی گرنے بھی لگے تو سنبھل جائے، جولیا نے کہا۔ لیکن دوسری طرف پہاڑی چٹانیں بالکل ہموار ہیں، کمند کہاں پھنسے گی، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا، یہاں چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اب تک خاموش کھڑے عمران نے کہا، اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سب نے چونک کر کہا، نیچے سے کوئی بڑی چٹان لا کر اس خلا پر رکھنا ہوگی، عمران نے کہا۔ او نہیں عمران صاحب، یہ خاصا بڑا خلا ہے، اتنی بڑی چٹان نیچے سے نہیں لائی جا سکتی، صفدر نے کہا۔ رسی کی مدد سے اوپر تو کھینچی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے، اچانک جولیا نے کہا۔ یہی کہ اڑتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ نہیں، بلکہ چھلانگ لگانے والی رسی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا جائے اور دوسرا سرا اپنی طرف کسی چٹان کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر چھلانگ لگائی جائے تاکہ اگر دوسری طرف قدم جم بھی نہ سکے تب بھی نیچے گرنے سے بچا جا سکے، جولیا نے کہا۔ صاحب آپ لوگ یہاں ٹھہریں، میں ابھی واپس آتا ہوں، بلال نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں کوئی اور راستہ یا کریک وغیرہ تلاش کرتا ہوں، بلال نے کہا اور تیزی سے واپس مڑنے لگا۔ اور راستہ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی چیک کر لیا ہے، اس لیے خواہ وہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ اب ہمیں دوسرا کام کرنا ہوگا۔ صفدر تمہارے تھیلے میں 0x بم موجود ہے، وہ نکالو، عمران نے کہا۔ بم؟ کیا مطلب؟ اس سے تو مزید خلا پیدا ہو جائے گا، جولیا نے کہا۔ ہمیں یہاں سے چٹان توڑ کر باہر جانا ہوگا، باہر سے پہاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہم زیادہ آسانی سے دوسری طرف پہنچ جائیں گے اور پھر دوسرا بم استعمال کر کے دوبارہ اندرونی راستے پر پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب نے سر ہلا کر اس کی تجویز کی تائید کر دی، اور پھر صفدر نے اپنی پشت سے تھیلا اتارا، اسے کھولا اور اس میں سے ایک بم نکالا، اس کے پیچھے ٹیپ لگا کر اس نے چٹان کے ساتھ اسے چمٹا دیا، اور پھر وہ سب تیزی سے مڑ کر کافی پیچھے آ گئے۔ تو صفدر نے تھیلے میں سے بم کا ڈی چارجر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک اور لرزا دینے والا دھماکہ ہوا اور ان سب کو یوں لگا جیسے ایک لمحے کے لیے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو، لیکن یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے وہاں بیرونی روشنی کسی سیلاب کی طرح اندر آنے لگی، جس جگہ بم چپکایا گیا تھا وہاں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ جب دھماکے کی وجہ سے پتھر گرنے بند ہوئے تو وہ سب آگے بڑھے اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب اس سوراخ سے باہر آ گئے۔ باہر سے واقعی دونوں پہاڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، لیکن کوئی باقاعدہ راستہ موجود نہیں تھا، البتہ کٹی پھٹی چٹانوں کی وجہ سے بہرحال وہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ سب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ سب ایک بار پھر رک گئے، کیونکہ آگے پلاسن پہاڑی کسی سلیٹ کی طرح سیدھی اور سپاٹ تھی اور اوپر سے برفانی حصہ بھی کافی قریب آ گیا تھا۔ اب یہاں بھی بم لگاؤ، عمران نے ایک جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے صفدر سے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھیلے میں سے ایک اور بم نکال کر اس نے اس جگہ پر لگایا، اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے جب ٹی چارجر آن کیا تو ایک بار پھر خوفناک دھماکہ ہوا اور اس جگہ جہاں بم لگایا گیا تھا
ایک کافی بڑا سوراخ ہو گیا۔ عمران سب سے پہلے آگے بڑھا اور پھر اس نے اس سوراخ میں سے دوسری طرف جھانکا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان سا پھیل گیا، کیونکہ اب وہ خلا کو پار کر کے دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ عمران اس سوراخ سے دوسری طرف چلا گیا تو اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے دوبارہ اندر پہنچ گئے۔ اب وہ پلاسن پہاڑی کے اندرونی راستے پر موجود تھے۔ ویری گڈ، یہ واقعی قابل عمل حل تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران کے ذہن میں نہ جانے یہ انوکھے حل کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تنویر نے بھی اپنی عادت کے مطابق تعریف کرتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران بھی بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ عمران صاحب، ان دھماکوں کی آوازیں پہاڑیوں میں کافی دور تک سنائی دی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ پہاڑیوں میں موجود فوجی ادھر آ نکلیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ زیادہ سے زیادہ باہر چیکنگ کرتے رہیں گے، اندر کی طرف کی توجہ نہیں دی جائے گی، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ بلندی کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت برفانی زون میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہلے کی نسبت سردی زیادہ ہے، اچانک عمران نے کہا۔ جی ہاں صاحب، باہر ہر طرف برف ہی برف ہوگی، اور اگر ہم نے اس جڑی بوٹی کا استعمال نہ کیا ہوا ہوتا تو شاید ہم سردی سے جم جاتے، بلال نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندرونی راستے کی وجہ سے انہوں نے ٹارچیں روشن کر رکھی تھیں اور ان ٹارچوں کی مدد سے وہ راستے کو بڑے محتاط انداز میں طے کرتے ہوئے اوپر بلندی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ راستہ گھوم کر یک لخت بند ہو گیا اور اب یوں لگتا تھا کہ جیسے راستے کے سامنے اچانک دیوار آ گئی ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہاں تو راستہ بند نہ تھا، بلال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ راستہ خصوصی طور پر بند کیا گیا ہے، عمران نے اس دیوار نما چٹان کو جس نے راستہ بند کر دیا تھا غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ دیوار اب بنائی گئی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اس پر بھی بم آزمانا پڑے گا، تمہارے تھیلے میں کافی تعداد میں بم موجود ہیں، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب پیچھے ہٹ گئے تو صفدر نے بم اس دیوار سے لگایا اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے مخصوص ڈی چارجر کی مدد سے اسے فائر کیا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا کافی سارا حصہ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ جب کچھ دیر بعد دھماکے کے اثرات ختم ہوئے تو وہ آگے بڑھے، لیکن یہ دیکھ کر ان سب کے چہرے لٹک گئے کہ دیوار کا وہ حصہ کافی سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کے باوجود دوسری طرف کوئی خلا نمودار نہ ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب پوری پہاڑی ٹھوس ہے، جبکہ پہلے راستے والا کریک نیچے سے یہاں تک پہاڑی کے اندر گھومتا ہوا اوپر آیا تھا۔ بلال، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑی کی چوٹی تک راستہ جاتا ہے، جبکہ یہ تو بند ہے، عمران نے بلال سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تو جاتا تھا صاحب، میں 2 بار اپنے والد کے ساتھ گیا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ اچھی طرح یاد کرو کہ اڈا بننے کے بعد بھی گئے تھے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے تم نے ویسے ہی اندازے سے کہہ دیا ہو، عمران نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یقین ہے صاحب، یہ ٹھوس دیوار اڈے کے بعد کبھی موجود نہ تھی، بلال نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ اسے بعد میں خصوصی طور پر بند کیا گیا ہو، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب تو ہم نہ آگے کے رہے اور نہ پیچھے کے، عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایک اور بم استعمال کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے، صفدر نے کہا۔ چلو یہ بھی کر دیکھو، عمران نے کہا تو صفدر نے دوسرا بم بھی فائر کر دیا، لیکن اس بار بھی نتیجہ ان کے حق میں نہ نکلا، کیونکہ ٹھوس دیوار کا کافی حصہ بمبوں کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے باوجود اس کا ٹھوس پن بہرحال موجود تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ ایک ہی حل ہے کہ اب باہر نکلا جائے اور بمبوں سے بیرونی حصہ پھاڑ دیا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن باہر تو خوفناک سردی ہوگی عمران صاحب، وہاں یہ جڑی بوٹی بھی ہمارے کام نہ آ سکے گی، بلال نے کہا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن بلال، ظاہر ہے کیا بتا سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ یہ دیوار اس اڈے کی ہو، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، اڈا تو ابھی کافی دور ہے، ابھی تو ہم نے 1/4 راستہ طے کیا ہے اور چوٹی تو اس سے بھی زیادہ اونچی ہے، بلال نے کہا۔ سپر میگا ڈائنامائٹ استعمال کرو صفدر، اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب تیزی سے واپس مڑ کر کافی نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور پھر اس نے سپر میگا ناٹ ڈائنامائٹ کو چارج کر دیا اور پھر اس قدر ہولناک اور خوفناک دھماکہ ہوا کہ انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری پہاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ گئی ہو، ہر طرف پتھروں کی بارش سی ہونے لگ گئی تھی، لیکن وہ سب پہلے سے ہی اس خوفناک رد عمل کی توقع کر رہے تھے، اس لیے وہ سب دیوار نما چٹانوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے پتھروں کی بارش سے وہ بچ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب کڑکڑاہٹ اور پتھروں کی بارش رکی تو وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر یہ دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑے کہ اس بار راستے کی دیوار درمیان سے ٹوٹ چکی تھی۔
اور اب وہاں موجود خلا میں سے دوسری طرف جانے والا کریک نظر آنے لگ گیا تھا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعی رکاوٹ تھی، عمران نے کہا، اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس خلا کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب وہاں راستہ پھر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران صاحب، اس رکاوٹ کا مطلب ہے کہ انہیں اس راستے کا پتہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ وہ اسے بلاک کرنے کی کوشش کیوں کرتے؟ عمران نے کہا۔ پھر تو اب وہ پوری طرح ہوشیار ہو گئے ہوں گے، اور پھر سپر میگا ناٹ ڈائنامیٹ کی دھماکے کی وجہ سے بھی انہوں نے اسے مانیٹر کر لیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ دیکھو، بہرحال اب سوائے آگے جانے کے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک سب سے آگے جاتا ہوا بلال رک گیا۔ اس کے رکتے ہی وہ سب بھی رک گئے۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، اگلا موڑ مڑنے کے بعد ہم اس اڈے کی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھیں گے، بلال نے کہا۔ کیا اڈے کی کوئی خاص نشانی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، سرخ رنگ کی دیوار سی اوپر تک جاتی دکھائی دیتی ہے، بلال نے کہا۔ او، تو اسے ریڈ بلاک سے بنایا گیا ہے؟ پھر تو ہمارے پاس موجود اسلحہ اس کے لیے بیکار ثابت ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ریڈ بلاکس پر تو ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتا، صفدر نے کہا۔ تو کیا تمہارا خیال تھا کہ یہ اڈا عام پتھروں سے بنایا گیا ہوگا؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان کی ساری محنت بیکار جا رہی ہے۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ عام پہاڑی پتھر استعمال کیا گیا ہوگا۔ بہرحال ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچے تو صحیح، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے، اور پھر واقعی راستہ ایک موڑ مڑ کر جیسے ہی سیدھا ہوا، انہیں ایک سائڈ سے تقریباً دوسری سائڈ تک ریڈ بلاکس کی بنی ہوئی سپاٹ دیوار نظر آنے لگ گئی۔ راستہ آگے جا کر گھومتا ہوا اس دیوار کی سائڈ سے آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال اتنا ہوا کہ ہم اڈے تک تو پہنچ گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہاں تک آنے کا فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں فائدہ نظر نہیں آ رہا؟ تم اڈے کا نام ہی فائدہ رکھ لو، پھر تو تمہیں فائدہ واضح طور پر نظر آنے لگ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمارے پاس سپر میگاٹ ڈائنامیٹ اور دوسرے بمبوں کا کافی ذخیرہ موجود ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے فائر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے، صفدر نے کہا۔ آج تک تنویر کی بات تو نہیں بن سکی، تو تمہاری کیا بنے گی؟ یہ ریڈ بلاکس ہیں اور ان پر باقی اس کا کوئی اثر نہ ہوگا، البتہ تم سب کا بوجھ ضرور ہلکا ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ اس بارے میں البتہ سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ان ڈائنامیٹس کی مدد سے پہاڑی سے باہر جائیں اور اس اڈے کے راستے کو تلاش کریں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن باہر خوفناک برفانی طوفان اور برف ہی برف ہوگی، اول تو باہر جاتے ہی ہمارے جسموں میں دوڑنے والا خون بھی جم جائے گا، اور اگر خون میری طرح ڈیٹھی ثابت ہوا تب بھی اب باہر رات پڑ چکی ہوگی، اور اڈے کے دروازے پر بھی استقبالیہ روشنیاں تو نہ جلائی گئی ہوں گی، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پورا دن سفر میں رہے ہیں لیکن مجھے زیادہ تھکاوٹ تو محسوس نہیں ہو رہی، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ یہ اسی جڑی بوٹی کا اثر ہے جو ہم نے سردی سے بچنے کے لیے استعمال کی تھی، ورنہ جس قدر ہم نے فاصلہ طے کیا ہے اور چڑھائی چڑھی ہے، اب تک ہماری ہڈیاں بھی تھک کر چور ہو چکی ہوتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ جڑی بوٹی بیرونی سردی سے ہمارا تحفظ نہیں کرے گی؟ صفدر نے کہا۔ پہاڑی کے اندر اور باہر کے موسم میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ صفدر نے کہا۔ سوائے صبر کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، ایک حل میری سمجھ میں آیا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ اچھا، کون سا حل؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریڈ بلاکس کے درمیان رکھنوں پر اگر ڈائنامیٹ فائر کیا جائے تو یقیناً کچھ اچھا نتیجہ نکل آئے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، درمیانی رکھنوں میں بھی ریڈ بلاکس کا آمیزہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اچھا یا برا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دھماکہ اس قدر زیادہ کیا جائے کہ وہ چیک کر لیں اور پھر ہمیں پکڑنے کے لیے یا ہلاک کرنے کے لیے وہ کوئی کارروائی کریں، اور اس کارروائی کے لیے انہیں بہرحال کسی نہ کسی انداز میں اسے کھولنا ہوگا، جولیا نے کہا۔ نہیں، ادھر سے یہ کسی صورت میں نہیں کھل سکتا، کیونکہ ریڈ بلاک سے تعمیر شدہ اڈوں میں ایسے خفیہ راستے رکھے ہی نہیں جا سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ہم آگے بڑھ کر اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں، تنویر نے کہا۔ لیکن مسئلہ تو وہی باہر کے موسم کا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ MV3 ہیلی کاپٹر آخر کہیں آ کر تو ٹکتا ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ارے ہاں، لازماً اس کے لیے باقاعدہ ہیلی پیڈ بنایا گیا ہوگا، ورنہ تو وہ یہاں اتر ہی نہیں سکتا، عمران نے چونک کر کہا۔ برف اور طوفان میں ہیلی پیڈ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
लाजमन इस हेली कॉप्टर में भी कोई ऐसी खसूसियत होगी कि वो बर्फ़ पर भी उतर सकता होगा, सफ्तर ने कहा। लेकिन फिर हेलीकॉप्टर में सवार अफराद इस कदर खौफनाक सर्दी में बाहर कैसे आते होंगे और अड्डे का रास्ता कैसे खुलता होगा, जूलिया ने कहा। शायद हेलीकॉप्टर के अंदर से खसूसी कॉल की जाती होगी और वो रास्ता खोल दिया जाता होगा, और मेरा ख्याल है कि हेलीकॉप्टर बराह रास्त इस अड्डे के अंदर जाकर उतरता होगा, सफ्तर ने कहा। हाँ, यकीनन ऐसा ही होता होगा, जूलिया ने जवाब दिया। कैप्टन शकील, तुम्हारे बैग में X1X का खसूसी ट्रांसमीटर मौजूद है, वो मुझे दो, हो सकता है तो कोई बात बन जाए, इमरान ने कहा। क्या करोगे इस ट्रांसमीटर से, जूलिया ने हैरान होकर कहा। ऐसे अड्डों की एक ख़ास अंदाज की फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए कोशिश की जा सकती है, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर लेकर इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। हेलो हेलो, शागल कॉलिंग, चीफ ऑफ कब्रिस्तान सीक्रेट सर्विस, ओवर। इमरान ने शागल की आवाज़ और लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन जब काफ़ी देर तक कॉल करने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई राब्ता ना हुआ तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भी नाकामी हुई। तो इमरान ने बेख्तियार एक तहील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे वापस कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। अब क्या किया जाए, यहाँ तो ऑक्सीजन की भी खासी कमी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है, सफदर ने कहा। लेकिन बाहर की सर्दी तो हमें चंद लम्हों में ही ले डूबेगी। मेरे पास स्नो बाइट से बचने का मुकम्मल सामान भी नहीं है, इमरान ने कहा। साहिब, अगर आप वाकई बाहर बर्फ़ में जाना चाहते हैं तो फिर आपको यरबू का गोश्त खाना होगा, अचानक बलाल ने कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। यरबू, वो क्या होता है, इमरान ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि ये नाम इसके लिए यकसर नया था। जनाब, ये इस जगह का जानवर है, सिर्फ इतनी बुलंदी पर इस कदर खौफनाक बर्फ़ में ही पाया जाता है, यहाँ की मकामी ज़बान में इसे यरबू कहा जाता है, बलाल ने जवाब दिया। किस तरह का जानवर होता है ये, इमरान ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, क्योंकि इस कदर बुलंदी और खौफनाक सर्दी में यहाँ किसी जानवर की मौजूदगी इसके लिए वाकई एक नई बात थी। जनाब, ये जानवर जंगली बिल्ली से बड़ा होता है, पहाड़ी के अंदरूनी हिस्से में उगने वाली मखसूस साख्त की घास खाता है, इसके अगले दांत होते हैं, इसकी कुचलियाँ नहीं होती। वैसे ये दरिंदा नहीं है, खरगोश से मशाबा होता है, इसलिए हलाल जानवर है। जब किसी हद तक बर्फ़ पिघलती है तो ये पहाड़ी की अंदरूनी तरफ चट्टानों में बने हुए अपने बिल में से निकलता है, फलता फूलता और तरोताज़ा हो जाता है, घास को अपने बिल में जमा करता रहता है। जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है और सर्दी खौफनाक अंदाज में बढ़ जाती है तो ये अपने बिल में घुस जाता है और फिर 6-7 माह तक नीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। कुछ थोड़ी बहुत घास जो वो बिल में जमा कर लेता है वही खाता रहता है। इसका गोश्त इंतहाई मज़ेदार होता है और इंतहाई गर्म होता है, और इसके गोश्त में कुदरती तौर पर यह खासियत है कि इसका गोश्त खाने वाला तहील अरसे तक इंतहाई खौफनाक तरीन सर्दी में इस तरह घूमता फिरता रहता है कि जैसे वो सर्दी के बजाय मौसम बहार में फिर रहा हो, बिलाल ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लेकिन क्या ये तुम्हें मिल जाएगा, और फिर इसका गोश्त पकाएंगे कैसे, इमरान ने कहा। मैं इसकी मखसूस खुशबू से इसे ढूंढ निकालूंगा और इसके बिल में इतनी खुश्क घास मिल जाएगी कि इस पर इसे पकाया जा सकता है, बिलाल ने कहा। ठीक है, अगर ये हलाल जानवर है और इसकी ये खासियत है तो ज़रूर ढूंढो इसे, इमरान ने कहा। तो बिलाल तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर अड्डे की सुर्ख दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हुए रास्ते से गुजरकर इनकी नज़रों से ओझल हो गया। इमरान साहिब, हमने तहील अरसा तक तो बहरहाल इस खौफनाक सर्दी में नहीं रहना, इसलिए ऐसा ना हो कि जब हम वापस जाएं तो इस यरबू का गोश्त हमारे लिए मसला बन जाए, सफ्तर ने कहा। फ़िलहाल ये मसला तो हल हो, फिर इसे भी हल कर लेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहिब, बिलाल पढ़ा लिखा और समझदार आदमी है, इसलिए इससे ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि इस खौफनाक सर्दी में हम बेड रेड मियाँ का तो शिकार ना हो जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा, ये बीमारी इंतहाई सर्दी की होती है, जब सर्दी ही ना लगेगी तो बेड रेड मियाँ कैसे हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस खौफनाक सर्दी में कई बीमारियाँ इंसान को हो सकती हैं, जूलिया ने कहा। और फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद बिलाल वापस आया तो इसके हाथ में एक मोटे जंगली बिल्ले जितना खरगोश नुमा जानवर मौजूद था और दूसरे हाथ में घास थी। तो ये है यरबू, ये तो नई बेहोश सा है, इमरान ने कहा। जी हाँ, इसलिए तो आसानी से पकड़ा गया है, वरना ये कहाँ हाथ आने वाला था, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इमरान के कहने पर तनवीर ने अपने थैले में से बड़ा चाकू निकाल कर यरबू को ज़बह किया और इसकी खाल उतार कर इसके गोश्त के पार्चे किए, जबकि सफदर और कैप्टन शकील ने बिलाल से घास को लेकर लाइटर की मदद से जलाया और यरबू के गोश्त को इस पर भुना गया। नमक भी इनके पास मौजूद था, क्योंकि बाज़ औक़ात सख्त सर्दी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इस वक्त नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसलिए नमक भी छिड़क दिया गया और फिर इमरान ने एक पार्चा खाना शुरू कर दिया।
یربو کا گوشت واقعی بے حد لذیذ تھا اور پھر سب نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے کے بعد ان کے جسم یکلخت خاصے گرم ہو گئے، لیکن یہ گرمی بہرحال قابل برداشت تھی۔ اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ عمران نے پوچھا۔ تقریباً 72 گھنٹے جناب، بلال نے جواب دیا۔ اور اگر اس دوران ہمیں نیچے جانا پڑا تب؟ عمران نے جولیا والا سوال بلال سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، جسم کا درجہ حرارت کچھ اور بڑھ جائے گا، لیکن بہرحال قابل برداشت ہوگا، بلال نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں اب باہر جانے کی کارروائی شروع کر دی جائے، صفدر نے کہا۔ لیکن باہر تو رات ہو گئی، جولیا نے کہا۔ ہاں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس طرح سورج کی شعاعیں کے انعکاس سے ہم بچ جائیں گے، آسمان صاف ہوگا، اس لیے برف میں بذات خود اتنی چمک ہوگی کہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں گے، اور پھر ٹارچیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن ٹارچوں کی روشنی دور سے چیک بھی تو کی جا سکتی ہے، تنویر نے کہا۔ نہیں، اس قدر بلندی پر ٹارچوں کی روشنی نیچے سے چیک نہ ہو سکے گی، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو وہ کیا کر لیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر سب نے اپنی پشت سے بیگ اتارے۔ ان میں موجود مختلف قسم کے بمبوں اور سپر میگاٹ ڈائنامائٹ سٹکس ملا کر اس کا باقاعدہ بنڈل تیار کیا گیا، اور پھر عمران نے اسی پر بنڈل ایک چٹان میں موجود ایک سوراخ میں رکھ دیا۔ تنویر، اب ہمیں آگے چل کر اس دیوار کی اوٹ میں ہونا پڑے گا، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ اڑنے والے پتھر ہمارا قیمہ بنا دیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب تیزی سے چلتے ہوئے اڈے کی سرخ دیوار کی سائڈ سے ہو کر اوپر چڑھے، اور پھر دیوار کی سائڈ سے ہو کر اوپر جانے والے راستے پر اس انداز میں کھڑے ہو گئے کہ کوئی پتھر ان تک نہ پہنچ سکے، اور ان سب نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈی چارجر کا بٹن آن کیا تو اس پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ زرد جلنے کا مطلب تھا کہ ان ریڈ بلاکس میں مخصوص انداز میں چارج شدہ چارجر کام کر رہا ہے۔ عمران نے دوسرا بٹن پریس کیا تو سرخ رنگ کا بلب جلا اور پھر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی تیز کڑکڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر انتہائی تیز اور کان پھاڑ ٹائپ کا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ان کے جسم بے اختیار لرزنے لگے، یوں لگ رہا تھا جیسے پوری پہاڑی لرز اٹھی ہو، یا قریب ہی کہیں انتہائی خوفناک آتش فشاں پھڑ پڑاؤ۔ وہ سب دیوار کا سہارا لے کر کھڑے رہے، وہاں موجود پتھروں اور چٹانوں کی خوفناک بارش ہو رہی تھی، لیکن پھر یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، اور جب وہاں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تو وہ آگے بڑھے، اور دیوار کی سائڈ سے نکل کر جب وہ سب آگے کی طرف بڑھے تو یہ دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان کی مسکراہٹ ابھر آئی کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہاں پہاڑی پر موجود بیرونی دیوار کا کافی بڑا حصہ اڑ گیا تھا، ورنہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ان کے پاس مزید اسلحہ موجود نہ تھا۔ بہرحال وہ اس سوراخ سے باہر آئے تو ان کے پیر برف میں دھسنے لگے، لیکن ایسا صرف چند گھنٹوں تک ہوا، پھر وہ جم کر کھڑے ہو گئے۔ باہر واقعی اندھیرا تھا، لیکن ہر طرف چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اور سفید برف کی اس چاندنی میں چوٹی چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ چوٹی تو بہت بڑی تھی، اور وہاں طوفانی طوفان بھی موجود تھا، لیکن یہاں سکون تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس قدر بلندی اور انتہائی خوفناک سردی کے باوجود انہیں صرف معمولی سی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس اڈے کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ جولیا نے کہا۔ میرے پیچھے آؤ، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا موجود ہے، لیکن انتہائی احتیاط کرنا، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ کہاں برف کتنی نرم، کہاں کتنی سخت، اور کہاں کوئی کھائی ہو اور کہاں کھاٹی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بلال اور عمران کے دوسرے ساتھی بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہے تھے، وہ واقعی احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ عمران آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہاں ہر طرف سوائے برف کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا کہ اچانک عمران کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، اور وہ نیچے کی طرف تیزی سے برف میں اس طرح ڈوبنے لگا جیسے انسان دلدل میں ڈوبتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زیادہ نیچے جاتا، تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور عمران کو واپس کھینچنے لگا۔ صفدر بھی ساتھ شامل ہو گیا، اور عمران کا جسم واپس اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ احتیاط سے، انتہائی احتیاط سے، جولیا نے بے اختیار ہو کر کہا، لیکن دوسرے لمحے اچانک ان سب کے قدموں تلے یک لخت ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور برف کا وہ حصہ یک لخت تڑک کر پھٹا، اور دوسرے لمحے وہ سب اس ٹوٹے ہوئے حصے میں اس طرح گرنے لگے جیسے وہ انتہائی گہرے کنویں میں گر رہے ہوں۔ ان سب کے حلق سے بے اختیار چینخیں نکلی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی، اور چند لمحوں بعد ان سب کے احساسات بھی جیسے برف میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے منجمد ہو گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، لمحہ سنسنی خیز سسپینس کی طرف بڑھتے ہوئے اس ناول کی اگلی قسط نمبر 6
اردو صفحہ چینل پر دیکھنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔